لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس کی توفیق سے اس نے ہمیں آج اس کی عبادت کرنے کا موقع اس کے گھر میں عطا کیا، اور کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ یہاں جو جگہ خالی ہے تھوڑا سامنے آئیے، آگے آگے بیٹھ جائیے۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے کل کچھ آپ کو میں پڑھ کے آنے کے لیے بولا تھا۔ کیا بولا تھا جعفر بھائی؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آنے کا حکم دیا تھا۔ کون پڑھ کے آئے؟ پڑھ کے نہیں آئے؟ کون پڑھ کے پوچھا میں خالی ہاتھ اٹھائیے، اس میں کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کے 4 آدمی جو ہے پڑھ کے آئیں گے، پڑھ کے نہیں آئے آج کی؟ اور پیچھے عبد المقید پڑھ کے آیا؟ پڑھ کے بولنے پڑھے کیا پوچھا میں؟ بارک اللہ فیکم۔ کتنے دن چاہیے آپ کو ٹائم پڑھ کو یاد رکھنے کے لیے؟ 1 دن ٹائم ملا، پورا دن؟ ابھی 2 دن؟ تو سیٹرڈے نا پورا چھٹی چاہیے۔ سوالات میں بولیں گے پورا سورہ انشاءاللہ۔ آپ نے پورے انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ پورے پڑھ کے آنا۔ پہلی بار بڑے بغیر مجھے پہلے سے معلوم یہ نہیں بولنا ہے، پڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بول رہا ہوں، کوئی جو ہے پیسے لانے کے لیے محنت کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ کیا بول رہا ہوں؟ اللہ کا کلام پڑھ کے آنے کے لیے بولتا ہوں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، سب بھی پڑھ کے آنا انشاءاللہ۔ کیا ایمن؟ کل آئیں گے نا انشاءاللہ، تو پڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ۔ روز ایسا ہی ہوتا ہے، کل جو ہے معافی نہیں ہے۔ معزز بھائیوں، جو بات آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے، ایک حدیث مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس کا مطلب مجھے آپ بتانا ہے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسے تم بھروسہ کرو گے۔ کیا ہے؟ اللہ پر تم ویسے بھروسہ کرو گے جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں روزی ویسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلے سے صبح سویرے نکل جاتے ہیں، شام میں آتے ہوئے پیٹ بھرے لوٹ کے آتے ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ سب کو بھی سمجھ میں آئی؟ آپ کو نہیں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں، تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنا ہے، حقیقی معنوں میں بھروسہ کرنا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح سویرے جاتے ہیں خالی پیٹ، باقاعدہ لوٹتے ہوئے کوئی پرندہ جو ہے بھوکا نہیں رہتا، سب پیٹ بھرے لوٹتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی حدیث؟ کیا مطلب اس کا؟ پرندے جو ہے، پرندوں سے تشبیہ دی گئی، پرندوں کی مثال دی گئی۔ پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا؟ اب بولیے جاوید بھائی، تمہارا نام جاوید، آپ بولیے۔ پرندے اپنے گھونسلے میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
دانے کے لیے اپنا گھونسلہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ چھوڑ کے کتنی دور جاتے ہیں، بسا اوقات جو ہے کئی کلومیٹر دور سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے اپنی روزی روٹی تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے لوٹتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی پیغام دیا کہ لوگوں، بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھے کہا میرا تو اللہ پر بہت بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، محنت نہیں، محنت سے جی چراتے ہیں، کام کرتے نہیں، محنت نہیں، کوشش نہیں، کچھ بھی نہیں، بالی ہوائی باتیں کیا ہے، میں نے اللہ پہ بہت بھروسہ کیا ہے، میرا اللہ مجھے دینے والا ہے۔ ایسا ہوگا؟ ایسا کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اللہ دے گا تو چھت پھٹے گا آسمان کا اور روزی تمہیں آگے اپنے گھر میں گرے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے؟ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے پرندے محنت کرتے تمہیں بھی محنت کرنا ہے، محنت کرو گے تو اللہ آسانی کے ساتھ تمہیں روزی دے گا، کوشش کرو گے تو ملے گی۔ پہلے زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے حج کے لیے نکل جاتے تھے، حج کے لیے نکل جاتے تھے، ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے، کچھ بھی نہیں لیتے تھے کھانے کی چیزیں، جب راستے میں بھوک لگتی منگ کے کھاتے تھے لوگوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تقوی کا ایک غلط مطلب ہے، توکل کا غلط مطلب ہے کہ آدمی کچھ بھی محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور جو ہے اللہ پر بھروسے کی بات کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ میں اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ کے بھروسہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اعقلھا، اس اونٹ کو باندھ دو، اب تم چھوڑتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرو کہ کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اونٹ کو بندش نہیں، اللہ حفاظت کر لے گا، رہے گا اونٹ چلے جائے گا۔ تو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، محنت کرنا ہے، محنت کر کے جو انسان کھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ جو ہے اس کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے۔ ایک اور مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف انداز میں پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو کیسا پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ ان کے ماں باپ تھے؟ نہیں تھے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر باپ ماں کے پیدا ہوئے، تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدا بنا لیے؟ یہ تو ماں کے، جو ان کی تو ماں ہے۔ کہا کہ بغیر ماں باپ کے۔ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ عام جو دنیا میں انسان ہے، ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خوشخبری دی مریم علیہ السلام کو تمہیں اولاد ہونے والی ہے، مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے اللہ مجھے اولاد کیسے ہوگی جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور میں جو ہے بری خاتون بھی نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا ایسا ہی ہونے والا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو جب حمل سے تھی تو لوگوں کی آبادی سے باہر تھی، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ فرشتے نے کہا کہ یہاں بیٹھو، یہاں صاف شفاف پانی ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، جب بھی کھجور کھانے کا ارادہ ہو جائے تو کیا کرنا؟ کھجور کے درخت کو ہلانا۔ کوئی کھجور کا درخت دیکھیں؟ نہیں دیکھیں؟ کھجور کا درخت کیسا رہتا ہے؟ کتنا مضبوط رہتا ہے، ناریل کی جھاڑ کی طرح رہتا ہے، اور کتنا مضبوط رہتا ہے، ہلانے سے ہلتا ہے۔ کوئی املی کا تو درخت نہیں ہے کہ جو ہے ڈھالی ہلانے سے جو ہے املی گر جاتی ہے۔ کھجور کی پکڑ تو بڑی مضبوط ہوتی ہے اور وہ درخت کو ہلایا بھی نہیں جا سکتا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے اللہ نے مریم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ جب کھانے کا ارادہ ہو اللہ دے دے تو کھجور گر جائیں گے، ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن ایسا کہا گیا نہیں، کھانے کا ارادہ ہو تو درخت کو کیا کرنا پڑے گا؟ اٹھ کے جانا، درخت کو ہلانا۔ ہلانے سے تو نہیں گرے گا لیکن تمہاری جانب سے کچھ کوشش ہو، تمہاری کوشش اللہ کی مہربانی۔
کھجور کے درخت کو ہلانے سے کھجور کہیں گرتے ہیں؟ نہیں گرتے ہیں، لیکن مریم علیہ السلام کے لیے گرے کہ نہیں گرے؟ اس لیے کہ ان کی کوشش تھی۔ مطلب یہ اللہ کی توکل کا مطلب انسان کو محنت کرنا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں، دیکھیے آج امت مسلمہ میں بھیک مانگنے والوں کی بڑی تعداد ہے، بھیک مانگتے ہیں، بات بات پہ بھیک، محنت نہیں، کوشش نہیں، محنت اور کوشش سے جی چڑاتے ہیں۔ اسلام اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا، محنت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کہا کہ دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جو ہے خود کھائے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، بہترین انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داؤد علیہ السلام نے محنت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں ہر پیغمبر نے جو ہے بکریاں چرائی ہے، میں نے بھی خود جو ہے چند قیرات، چند پیسوں کے عوض میں نے بھی جو ہے مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے سب سے افضل انسان محنت کی ہے، تو ہمیں بھی محنت کرنا ہے۔ محنت کرنا ہے کہ نہیں بھائی؟ محنت کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوئی، آن کی آن میں جو ہے 7 آسمانوں کی سیر کی، براق کے ذریعے سے گئے، سبحان اللہ 7 آسمانوں میں گئے، جنت کی جو ہے جنت کے مناظر کا مشاہدہ، جہنم کے مناظر کا مشاہدہ، اللہ سے گفتگو ہوئی، اور وہاں پر 3 تحفے بھی لائے۔ کس کو یاد ہے تحفے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 تحفے لائے تھے۔ کیا ہے عبد المقید؟ آپ کے ابا کو پوچھتا ہوں، بولیے بھائی۔ نماز کا ایک عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ زمین کے بجائے آسمانوں میں دیا۔ دوسرا تحفہ بولیے بولیے، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں۔ مولوی صاحب اب کا یاد نہیں رہتا، کل کا پوچھتے ہیں، ایسا نہیں، یاد رکھنا ہے۔ تیسرا تحفہ بھی ملا تھا، کون بولیں گے؟ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اگر انسان شرک کے بغیر آخرت میں آتا ہے۔ تو یہ اتنا سب کچھ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن سوال یہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے تو اللہ مکے سے ایسے اٹھا کے مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ سکتا تھا کہ نہیں؟ کتنی دور ہے؟ 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ ایسا کیا، ہجرت کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہجرت کا واقعہ پڑھیے، کتنے پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی، اور کتنے مصائب اور کتنے پریشانیوں سے اس مرحلے کو پار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے کوشش کی، عبداللہ بن اریقد نامی ایک شخص جو کہ کافر تھا، اس کا نام عبداللہ بن اریقد، اسے راستہ بتانے کے لیے انتخاب کیا، اسے راستہ بتانے کے لیے انتخاب کیا، اور وہ ماشاءاللہ اس زمانے میں جو ہے کافر ہوتے ہوئے بھی کافر جو ہے راز کو فاش نہیں کرتے تھے، جان بھی چلی جائے۔ جبکہ مشرکین نے اعلان کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جو ہے غار ثور میں چھپے تھے، کہا کہ جو بھی زندہ یا مردہ ابو بکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے، ہم انہیں کیا دیں گے؟ 100 سرخ اونٹ دینے والے ہیں۔ ایسے میں جو ہے ایک آدمی جسے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام قبول کیے، انہوں نے بڑی کوشش کی پکڑنے کی، یہاں تک کہ قریب بھی پہنچے، ان کے گھوڑے کا جو ہے پیر زمین میں دھنس گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جو ہے کہا کہ اب تو واقعتاً پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ مال کی محبت میں مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو، ایک زمانہ آئے گا قیصر و کسریٰ، اس زمانے کی جو سپر پاور طاقتیں ہیں، قیصر و کسریٰ کے کنگن تم پہنو گے۔ سبحان اللہ، وہ زمانہ بھی آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے قیصر و کسریٰ کے جو کنگن آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے سراقہ بن مالک کو پہنایا تو بالکل فٹ آ رہے تھے انہیں، اور وہ حدیث کو یاد کیا۔ ایسے مشکلات سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پر نبی کی مدد نہیں کی غیبی طور پہ، اس لیے کہ امت کو پیغام دینے کے لیے کہ انسان کو پہلے کوشش کرنا ہے، اس کے بعد توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا ہجرت کے موقع پر، غار میں چھپے ہوئے ہیں، کافر اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ کافر وہاں تک اسے آنے کی تو جو ہے توفیق ملی، لیکن اسے آنکھ نیچے جھکانے کی توفیق نہیں ملی۔
ایسے میں جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت میں جو ہے ڈرنے لگے، اے اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ڈر رہے ہو ابو بکر اس غار میں؟ تم سمجھ رہے ہو میں اور تم ہیں، تیسرا ہمارا اللہ جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس مرحلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا۔ مطلب یہ ہے توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ سمجھ میں آیا مطلب توکل کا؟ یہ جملہ ہرگز نہیں بولنا کوشش کے بغیر میں اللہ پہ بھروسہ کیا ہوں۔ نماز پڑھو، بعض لوگ بولتے ہیں اللہ بہت بڑا مہربان ہے، بھائی اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اللہ بڑا شدید العقاب بھی ہے، سب سے زیادہ مضبوطی سے سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے تعلیم دی گئی کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے۔ آپ جانتے ہیں کل ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا، کون بتائیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ بارک اللہ فیکم، بولے بارک اللہ فیکم، بولیے، یاد رکھیں ماشاءاللہ۔ 3 بار جو کھٹکھٹائے انہوں، بعد میں وہ پروف کے لیے ایک صحابی کو بلا لے کے آئے۔ وہ صحابی کو کسی کو یاد ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ آ کے گواہی دی۔ اس وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، معذرت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو حقیقت میں کیا ہے، ہم کاروبار کرنے والے انسان ہیں، صبح سے شام تک بیوی بچوں کے لیے جو ہے ہم کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس درمیان میں کئی احادیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے اپنی پوری زندگی لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صفہ کے صحابہ ہیں، تو ہم سے بہت ساری حدیثیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ تجارت کرنے کی وجہ سے، کاروبار کرنے کی وجہ سے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا کے سب سے بڑے کاروباری ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا کے کامیاب ترین تاجر ہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس دنیا کے سب سے بڑے کامیاب تاجر ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جانتے ہیں آپ، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو صفر ہو گئے، وہاں گھر تھا، کاروبار تھا، رشتہ دار تھے، بہت بڑے مالدار انسان تھے۔ مدینہ آئے تو ایک پائی کے بھی مالک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی بنایا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے۔ وہ صحابی نے کہا دیکھو اللہ کے نبی نے مجھے آپ سے ملا کے چھوڑا ہے، میں آپ کی مدد کرنا ہے، میری آدھی زمین آپ کو، میری زندگی کا جو بھی سرمایہ ہے آپ کو، سب کچھ میں آپ کو دینے والا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لے لیے، کہا کہ اللہ کے بندے یہ سب تمہارے لیے رکھیے، مجھے بتائیے مدینے کا مارکیٹ کہاں ہے؟ کہ پنیر کا کاروبار کیا اسٹارٹ میں، بعد میں سبحان اللہ اتنے بڑے مالدار بنے کہ وراثت میں ان کا مال بھی تقسیم کر دیا جائے، کروڑوں کی درہم اور دینار میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے مالدار بنے، کس وجہ سے؟ کاروبار کرنے کی وجہ سے۔ اسلام انسان کو محنت کرنے پہ ابھارتا ہے میرے بھائی، کوشش کرنے پہ ابھارتا ہے، انسان کوشش کرنا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے کامیاب تاجر تھے، بازار خود جایا کرتے تھے، بازار کو جانا ہے، محنت کرنا ہے، لیکن وہاں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ بازار میں راستوں میں بچنے سے بچو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جانا ضروری ہو جاتا ہے، بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانا ہی ہے تو بازار کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی حق کیا ہے بتائیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غض البصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ بازار میں آپ کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان اپنا جھنڈا جو گاڑتا ہے بازار میں گاڑتا ہے، وہیں سے جو ہے بے حیائی، عریانیت سب کچھ لاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، دنیا کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ مسجد۔ اور دنیا کی سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار ہے۔ اور یہ بدترین اس لیے کہا گیا جب وہاں پر جو ہے ہم گناہ کے کام کرتے ہیں۔ پہلا حکم کیا دیا گیا بازار میں؟ ابھی نہ بولو کیا کرنا؟ بولو آنکھوں کی حفاظت کرنا، غیر محرم
خواتین آتے ہیں، غیر مسلم خواتین آتے ہیں، بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، تو ایک مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ آنکھوں کے دھوکے کو بھی جانتا ہے۔ یہ آنکھ جس سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، انسان کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، کتنی پیاری تعلیم۔ وکف الاذی، کہا کہ بازار میں ہو پہلی تعلیم آنکھوں کی حفاظت کرو، دوسری تعلیم ہے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو تکلیف مت دو، کسی پہ ظلم نہ کرو، دوسری تعلیم دی گئی۔ اور تیسری تعلیم دی گئی رد السلام، آپ بازار میں کوئی آپ کو سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دو۔ الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بازار میں ہے تو چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ کتنے کام ہوئے؟ 4 کام۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ بازار سے تعلق رکھتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ بازار کو آنا جانا ہوتا ہے۔ 4 کام بولیے جاوید بھائی۔ بازار میں گئے تو کیا کرنا؟ آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ دوسری بات جی سلام کا جواب دینا، بارک اللہ فیکم۔ تیسری بات ہاتھ کی حفاظت کرنا، کسی کو جو ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف نہیں دینا۔ چوتھی بات آتا ہے، بولنے نہیں آتا ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ 4 کام کرنا ہے۔ یہ 4 کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہماری زندگیوں میں برکت آئیں گی۔ دیکھیے آپ غور کیجیے، بازار میں یہ 4 غلطیاں ہوتی ہیں آنکھوں کا، کیسے بے لگام انسان ہر آنے والی جانے والے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آنکھوں کا بھی یہ زنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، جو ہے بے پردہ عورتوں کو دیکھنا غلط نہیں ہے، اس سے یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ دیکھیے ہاتھ سے کتنا ظلم ہوتا ہے لوگوں کو پہ، جو ہے دیکھیے ہاتھ سے جو ہے لوگوں کو دھوکے کے ذریعے سے مال بیچا جاتا ہے۔ کتنے لوگ سلام کا اہتمام ہی نہیں کرتے، سلام بھی کریں تو کاروبار میں اتنا مصروف ہے کہ وہ جواب بھی نہیں دیتے۔ چوتھی بات، آپ کے سامنے کوئی شرک کر رہا ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہے، 10 روپے کی چیز دھوکہ دے کے لوگوں کو 20 روپے میں بیچتا ہے، 1 کلو بیچنے کا 900 گرام بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو بچانا اپنے آپ کو۔ دوسری بات، جو بھی کام کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ چیز بیچ رہے ہیں، آپ غور سے ایک بات سن لیجیے، بات ہم ختم کریں گے۔ آپ چیز بیچ رہے ہیں، ایک چیز ہے 10,000 روپے کی، آپ نے 10,000 کو خریدا، شریعت نے کہا آپ کی چیز ہے اور آپ کی مرضی ہے، آپ 10 کی چیز 15 میں بیچ رہے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ 10 کی چیز 10,000 کی چیز آپ 15,000 میں بیچو، 17,000 میں بیچو، کوئی منع نہیں ہے، غلطی نہیں ہے۔ لیکن غلطی کہاں ہے؟ آپ کے پاس لینے والا آیا ہے، کہتے ہیں یہ چیز آپ کو میں 17 میں دوں گا، میں لیا ہوں 16 میں، بھائی آپ بول کے میں کتنے کو دے رہا ہوں؟ 17 کو دے رہا ہوں، حالانکہ کتنے کو لیا ہے؟ وہ کتنے کو لیا ہے؟ 10 کو لیا ہے۔ جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ جھوٹ بول کے بیچیں گے، کاروبار جائز ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ چیز آپ کی، آپ چاہے تو جو ہے کتنا بھی قیمت بڑھا لو، لیکن جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے، ایک آدمی جو ہے اناج بیچ رہا ہے، اناج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لینے کے لیے جاتے تھے، اچانک اناج میں ہاتھ ڈالا، چاول ہے، گیہوں ہے، اندر ڈالا تو اندر سے نکالا تو پورا کچا مال اندر ہے، اوپر جو ہے سوکھا سوکھا مال رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کل رات میں بارش ہوئی تھی، مال بھیگ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے، مال بھیگا ہے صحیح، اس کو اوپر رکھنا تھا، اس کو چھپا کے رکھے ہو، اوپر جو ہے سوکھا مال رکھے ہو۔ کہا من غشنا فلیس منا، یاد رکھ لو جو دھوکہ دے کے مال بیچتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ دھوکہ دے کے کوئی بھی چیز نہیں بیچنا ہے میرے بھائی، انصاف کے ساتھ بیچیے۔ 10 کے بجائے آپ کو 5 روپے کا ہی فائدہ ہو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیجیے بات کو،
آپ کے گھر میں بیماری نہیں، پریشانی نہیں، دکھ نہیں، آپ خوشی سے رہیں گے 5 روپے میں، دھوکہ دے کے کمائیں گے، گھر پہنچنے سے پہلے جو ہے 20 روپے کا خرچ آئے گا، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو کاروبار کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دھوکہ نہیں دینا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے۔ یہ 3 لوگوں کو ہم سمجھنا ہے، اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس سے نہ اللہ بات کرے گا، نہ قیامت کے دن ان کے گناہوں سے انہیں پاک کرے گا، بلکہ انہیں بدترین عذاب دینے والا ہے۔ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ ان سے ناراض رہے گا اور انہیں دیکھے گا بھی نہیں، انہیں بڑا عذاب دے گا۔ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ برباد ہو جائے، کون ہے جس سے اللہ اتنا ناراض ہوگا؟ 3 لوگ ہیں، یاد رکھیں گے، ان تینوں میں سے ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ پہلی بات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ، کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے۔ ٹخنا معلوم ہے؟ پیر کے جو ہڈی ہے نیچے، ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا قیامت کے دن اللہ اسے دیکھے گا بھی نہیں، نہ اسے جو ہے پاک کرے گا گناہوں سے، بلکہ قیامت کے دن بدترین عذاب اسے دے گا۔ پہلا انسان کون ہے؟ ٹخنے سے کپڑے کو نیچے لٹکاتا ہے۔ بعض لوگ بولتے مولوی صاحب حدیث میں تو ہے کہ گھمنڈ کے ساتھ کرنے سے منع کیا گیا، لا ينظر اللہ الی یوم القیامت من جر ثوبہ خیلا۔ اب میرے دل میں تو گھمنڈ نہیں ہے، پینٹ بڑی سلا لیا ہوں، اب جو ہے بڑی پینٹ پہنتا ہوں۔ کہا المسبل ازارہ، اس حدیث میں گھمنڈ کا ذکر ہے نہیں ہے، کہا گیا کپڑے کو لٹکانا ہی گھمنڈ ہے، وہ گھمنڈ کی علامت ہے۔ کپڑے کو نیچے لٹکائے، میرے دل میں گھمنڈ نہیں، تمہارے دل میں گھمنڈ ہے بول کے چاپ لٹکائے، کیونکہ حدیث میں تو جو ہے لٹکانے والے کو گھمنڈی کہا گیا ہے۔ ٹخنے سے کپڑے نیچے لٹکانے والا اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ایک دن جو ہے اچھے کپڑے پہنا، کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے اکڑ کے چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے، خسف بہ، اللہ کو اتنا ناراض لگا یہ کام اس کا کہ زمین کو پھاڑ دیا اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ حدیث میں آتا ہے فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے وہ دھنستے جا رہا ہے زمین میں۔ کیا عمل کی وجہ سے؟ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ دوسرا گناہ المنان الذی لا یعطی الا منہ، کسی پہ احسان کرنا، ضرورت پڑی تو احسان جتلانا۔ آپ کی مدد کیے، آپ بہت ضرورت مند تھے، کھلائے پلائے، پیسے دے دیے، ضرورت آئی تو وہی انسان ہے جو میری روٹی کے ٹکڑے پہ پلتا تھا، ہاں آج آ کے میرے سامنے اکڑ رہا ہے، احسان کر کے آپ احسان جتلا رہے ہیں، نیکی ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے احسان کیا ہے، بھول جائیے۔ ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں نیکی کر کس میں ڈال؟ دریا میں ڈال۔ کیا مطلب اس کا کوئی بتائیں گے؟ کیا مطلب اس کا؟ نیکی کر کو بھول جاؤ جی، نیکی کر کو بھول جاؤ، وہ اللہ یاد رکھے گا۔ میں نے فلاں کی مدد کیا، فلاں یتیم کی مدد کیا، بیواؤں کی مدد کیا، لکھ کے رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر سب کو چٹھی بتاتا ہے۔ نیکی کر کے بھول جانا ہے۔ احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ پہلا انسان کون؟ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ دوسرا انسان احسان کر کے کسی پہ، کسی کمزور ضعیف مجبور کو مدد کیا، آپ نے ضرورت پڑنے پہ احسان کو یاد دلانا۔ اللہ کو بدترین، اللہ کی نظر میں وہ شخص ہے قیامت کے دن اسے بدترین عذاب ہونے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آدمی فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنی چیز بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے یہ چیز جو اتنے میں خریدا، حالانکہ اتنے میں نہیں خریدا ہے، اللہ کی قسم کا سہارا لے کے چیز کو بیچتا ہے۔ خصوصاً عصر کا وقت کا ذکر آیا ہے اس زمانے میں، اور ابھی بھی جو ہے عصر کے وقت میں جو ہے دن کا ختم ہونے کا وقت ہے، لوگ جو ہے گاہکوں کو جھوٹ بول کے بیچتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اتنے میں لیا ہے، تمہیں اتنے میں دیتا، اللہ کی قسم بہت اچھی چیز ہے، گھر کو جا کے دیکھنے پر جو ہے بہت خراب چیز نکل جاتی ہے۔
کہا کہ جو انسان قسم کھا کے اپنی چیز کو، جھوٹی قسم کھا کے اپنی چیز کو بیچتا ہے، اس کے لیے جو ہے قیامت کے دن بدترین عذاب ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ ہوئے بتائیں گے؟ ایمن ایک بولیے۔ ہاں، ٹخنے سے کپڑے کو نیچے لٹکانے والا۔ دوسرا آدمی آپ بولیے بھائی۔ بارک اللہ فیکم، کسی پہ احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ تیسری بات آپ کے بھائی، جھوٹی قسم کھا کے جو ہے اپنی چیز کو بیچنا۔ یہ تین انسانوں کو تین عذابات ملیں گے۔ کیا عذاب ملے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ ان سے اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ آپ کسی سے بات چیت چھوڑیں، مطلب کیا ہے؟ آپ ان سے خوش ہیں کیا؟ آپ ناراض ہیں۔ دوسری بات، انہیں اللہ پاک نہیں کرے گا۔ سب سے بڑا عذاب کیا حساب ہوتا نہیں معلوم، حسابش نہیں لے گا اللہ۔ تیسری بات، بدترین عذاب میں انہیں مبتلا کرے گا۔ تو بازار ہم جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور بے حیائی اور عریانیت کہیں نظر آئے اپنی استطاعت کے مطابق وہاں روکنے کی کوشش کرنا۔ آخری حدیث بتا کے ختم کرتا ہوں، اجازت ہے؟ وقت زیادہ ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار میں داخل ہوئے، ایک بکری پڑی ہوئی تھی جس کا کان کٹا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے، کون ہے اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ تو مری ہوئی ہے اور دوسرا کان کٹا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو الدنیا اہون عند اللہ من ھذا، تمہارے نزدیک یہ بکری جو ہے جتنی ذلیل ہے، جتنی حقیر ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بازار میں آئے ہو، یہ دنیا کے چند سکوں کے عوض اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ یہ دنیا کی حیثیت تو اللہ کے نزدیک مری بکری سے بھی زیادہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے آج ملاحظہ کیا، توکل کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کوشش کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور آپ نے آج معلوم کیا ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے، بازار کے آداب کیا ہیں۔ سب سے عظیم چیز دنیا کی مسجد ہے۔ یہ تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں زندگی میں کاروبار کرتے ہوئے اے اللہ ہمیں حلال روزی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔